سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ جل مجدہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی خیر ہے، صدقہ ہے، رحمت ہے، جس نے ہمیں ایمان و کرم کی اس دولت سے نوازا ہے۔ جمعۃ المبارک جیسی بابرکت ساعتوں میں رحمت، مغفرت اور بخشش کے سودے اور اس کی بارش برستی ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے دل و روح پر۔ اور آپ لوگ جو جمعہ کے شروع ہونے سے کافی دیر پہلے تک یہاں تشریف لے آتے ہیں، اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، اور یہ شوق ہے، یہ اس سودے کا شوق ہے۔ لوگوں کو اچھا کھانا پسند آ جائے تو رش لگا دیتے ہیں، تو جس طرح جسم کی خوراک کے لیے لوگ رش لگا لیں، اس کا مطلب ہے روح کی خوراک پہ بھی لوگ رش لگا سکتے ہیں۔ یہ روح کی غذا ہے، یہ ایمان کی سلامتی ہے، یہ غلامی کی مضبوطی کی دلائل ہیں، یہ اللہ سے محبت، ہدایت، تعلیمات الہیہ اور قرب الہی کی خیر اور شوق کی وہ بات ہے جو ایمان کی چمک اور دمک کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ آج کے دور فتن میں جہاں قیامت میں نفسا نفسی تو بڑی دور ہے، وہ تو جب ہوگی تب ہوگی، آج نفسا نفسی کا عالم ایسا ہے۔ وقت نہیں ہے بھائی کو بھائی کے، ایک گھر میں ایسے دیواریں ہیں، وقت نہیں ملنے کا، اور اس میں سے اللہ رسول کے لیے وقت نکال لانا۔ چلے میں اس حدیث سے آج پھر ایک جملہ ایسے ہی آ گیا، تربیتی، پھر قلب سلیم اور صحبت صالحین۔ حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہٹ کر ہے، فرما اجنبیوں کو مبارک ہو، اجنبیوں کو مبارک ہو، حدیث کا مفہوم ہے، اجنبیوں کو مبارک ہو۔ عرض کی سرکار کون اجنبی؟ فرمایا جب میرا دین اجنبی ہو جائے گا، میرے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی سلگتے ہوئے کوئلوں کو ہاتھوں میں لیتا ہے۔ اس دور میں بھی کچھ من چلے دیوانے، میرے مستانے، میرے پروانے، وہ اس دور میں بھی میرے دین کا علم لے کر نکل پڑیں گے، دین سیکھنے، سکھانے، اس دین پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو حضور 1444 سال پہلے مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان اجنبیوں کو مبارک ہو۔ آپ میں سے بھی کئی دکان سے، گھروں سے اٹھتے ہوں گے، ابھی تو جمعے پہ بڑا ٹائم ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جمعہ سننے، پڑھنے جا رہا ہوں۔ ابھی تو 1:30 بجے جمعہ ہونا ہے، دکان پر بیٹھے، کوئی گاہک آ جائے گا۔ تو دل نے، آپ کے دل میں یہ ڈالا ہے نا رب نے کہ نہیں، اس وقت اب تجارت مولا سے کرنی ہے، رب سے کرنی ہے۔ جو آپ کو اتنی دیر پہلے اٹھا کر مولا سے نہ تجارت کرے، بندوں سے کر کر کے تھک گئے ہیں۔ جب اس نے کہہ جو دیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تجارتیں بند کر کر میری طرف دوڑتے آ جاؤ، رازق تو میں ہوں، جب میں ہی بلا رہا ہوں تو واپس بھیجوں گا تو رزق میں خالی نہیں رہنے دوں گا، خالی نہیں رہنے دوں گا۔
تو وقت کی مناسبت پچھلا جمعہ میں نے حضور قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین، قدوۃ العارفین حضور سیدنا فیض عالم حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے اہل تصوف کا جو مضمون ہے، اللہ والوں کا صحبت صالحین اور قلب سلیم. اب یہ قلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم دل دیکھتے ہیں نا، جسے ہارٹ کہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہارٹ کہتے ہیں. دل یہ ہمارے ہاں جو دھڑکتا ہے، ایک یہ دل ہے. ایک دل وہ ہے جس میں آپ چاہت کرتے ہیں، دل میں خیال آنا، مال کا خیال آ جانا، دولت کا خیال آ جانا، حرص و حوث کا خیال آ جانا، بدگمانی کا خیال، اسے قلب کہتے ہیں، جو روح کا قلب ہے. اب یہ جو قلب ہے نا، یہ ایسے مقام پہ رکھا ہے جس کی آپ اسے صحبت دے دیں گے دل ویسا ہو جائے گا. نفس اور دل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیا؟ جیسی صحبت دے دیں گے دل ویسا ہو جائے گا. میں اس کی آپ کو مثال عرض کرتا ہوں. آپ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو پہلے شروع کے اندر زبردستی بیٹھتے ہیں تراویح میں، ذکر تلاوت میں، مگر جب آپ پورا مہینہ گزار لیتے ہیں تو پورے مہینے کے قرب میں اگر ڈٹے رہیں، جمے رہیں ذکر الہی کی طرف، تاجدار کائنات پر درود و سلام کے لیے، روح کو تزکیہ کرنے کے لیے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو ذکر الہی میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن میں لطف آنا شروع ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ صحبت بدلی اور روح کو سودا ملا ہے. تو یہ جو روح کا سودا ہے اسے ہی قلب سلیم کہتے ہیں. اور اس کا رنگ جب ظاہری اوصاف پر چڑھ جاتا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے سلامتی والا بن جاتا ہے، خیر والا بن جاتا ہے. اس سے خیر خواہی نکلتی ہے، اس سے برکات نکلتی ہیں، اس سے رحمتیں نکلتی ہیں. وہ کبھی بھی لوگوں کا برا نہیں چاہے گا، بدگمان نہیں ہوگا، حسد نہیں کرے گا، عداوت نہیں رکھے گا، کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کرے گا، کسی کی شخصیت کے خلاف زبان تان نہیں کرے گا. وہ سارے کا سارا قلب سلیم والا بن جائے گا. اور جو شخص رب کی بارگاہ میں سلامتی والا بن کر پیش ہو جائے گا، بندگی کے ساتھ ساتھ جو اس کے فرائض ہیں، اطاعت و اوامر کے ساتھ، رب نے کہا دل تو وہی ہے جو سلامتی والا بن کر میری طرف آئے گا. جب میری طرف آئے گا پھر جو رحمتیں اور نعمتیں میں عطا کروں گا اس کا تو کہنا ہی کچھ اور ہوگا. میں نے یہ چاہا آپ کو قلب کی سمجھ لگ جائے کہ دل کیا ہے. زیادہ میں نے بحث میں جانے کے بجائے مختصراً صاحب کو جائزہ پیش کیا ہے. اب قلب سلیم کے لیے صحبت صالحین ضروری ہے. یہ ہم پر چھوڑا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے، میں آسان لفظوں میں اور کوشش کرتا ہوں، یہ اسی طرح ہے رب نے ہمارے لیے رزق لکھ دیا ہے. مثلا فلاں نے پوری زندگی میں 40 من گندم کھانی ہے، مثال دے رہا ہوں، مثال ہے. اب یہ ہم پر چھوڑا ہے رزق حلال کے طریقے سے کما لیں، یہ ہم پر چھوڑا، تب بھی اتنا ہی کھائیں گے. رزق حرام یعنی حرام کے رستے سے کھا لیں رزق، تب بھی اتنا ہی کھائیں گے. تو کیا پتہ لگا رزق لکھ دیا. اسی طرح صحبت کے دونوں رستے، یہی تو بشر ہے کہ اس کے اندر بدی اور نیکی دونوں مادے رکھیں، مگر اس کے باوجود بدی اپنی کشش رکھ رہی ہے، برائی میں وقتی نفع نظر آ رہا ہے، خیر نظر آ رہی ہے، باطل کے اندر مفاد نظر آ رہا ہے، دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، امن نظر، وہ اس آسائش نظر آ رہی ہے، یہ برک اپنی طرف سے اس کو بڑا بن سمر کے نظر آ رہا ہے. دوسری جانب رب باری تعالیٰ کا حق ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں یار فائدہ نہیں ہو رہا، مگر وہ رب کے حکم کی اطاعت میں لگا ہے، رب کی بارگاہ میں عمل کر رہا ہے، رب کی بارگاہ کی جانب جھکا جا رہا ہے، اپنے تاجدار کائنات کی سیرت کو اپنا رہا ہے، رذائل اخلاق سے ہٹ رہا ہے، بری عادتوں سے ہٹتا جا رہا ہے.
اب ان دونوں کے درمیان فرق کہاں آئے گا؟ جس کی صحبت جتنی تگڑی ہوتی جائے گی اتنا ہی اس کا رنگ اس پر چڑھتا چلا جائے گا. اس لیے رب نے کہا صبغۃ اللہ، رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ. مولا تو بھی رنگوں میں ملتا ہے؟ کہ نہیں، بتانا چاہتا ہوں میرا بھی کوئی رنگ ہے، جس رنگ کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو رنگ دیا. وہ رنگ ایسا ہے کہ اس پر میری صفات کا رنگ بھی ہے، افعال کا رنگ بھی ہے، اوصاف کا رنگ بھی ہے. مولا کون؟ کہ جب کائنات کو بنانا چاہا تو وہی تو رنگ بنایا تھا پہلا. مولا کون؟ کہ میرا مصطفیٰ. حضور رنگ خدا ہے، تاجدار کائنات پر رب باری تعالیٰ کے اوصاف کا رنگ ہے، افعال، کردار، محبتوں کا رنگ. اب یہ کہ علیحدہ مضمون ہو جائے گا. بہرحال اس رنگ کی خیر جو پاتا جائے گا. دیکھیں رب کا ایک ہی طریقہ ہے اور یہی عاشقوں کا طریقہ ہے. رب باری تعالیٰ اپنی بات تسلیم کرواتا ہے اور باقی سب کچھ زور اپنے محبوب کی بات پر منواتا ہے. کیا؟ اپنی بات تسلیم کروا کر سارا زور اپنے محبوب پر منواتا ہے، اصرار کرواتا ہے. کہتا مجھے مان لیا ہے کافی ہے، اب میرے مصطفیٰ کو مانو. اس پر اصرار کر کے جو ہے وہ سیرت ہو، وہ کردار ہو، حضور کی بارگاہ کی طرف لے کے آتے. میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں. نماز پڑھتے تو ہیں، نماز کا حکم کس نے دیا؟ طریقہ کس سے لیتے ہیں؟ حضور سے. روزہ اللہ کا فرض ہے، حکم ہے، مگر طریقہ تو طریقہ بھی رب بتا دیتا. نہیں، رب نے کہا میں اپنے محبوب کی بارگاہ کا مقام بتانا چاہ رہا ہوں. عبادت میری ہے، طریقہ مصطفیٰ کا. تو صحبت صالحین، اب اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تاجدار کائنات اور صحبت والے کیسے ہوتے ہیں. یہاں پر میں ایسے میرے ذہن میں ایک حدیث مقدسہ آ گئی تھی. قلوب عارفوں کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ تقوی کا مرکز ہوتے ہیں. کیا؟ عارف کون ہوتا ہے؟ عرفان والا. عرفان والا کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنے مولا اور اس کے حبیب کی محبت کی پہچان کر لی. اور یہ بھی ہے من عرف نفسہ، جو اپنے اندر غور کرتا ہے نا، اپنے اندر غور کرتا ہے کہ میں کس چیز سے بنا ہوں، میری کیا اوقات ہے، مجھے کتنا رزق دیا اس نے، کتنی عزت دی، گناہوں کے باوجود مجھ پر خیر کر رہا ہے، کرم کر رہا ہے، میری تخلیق کیسے ہوئی، میں اتنا جوان ہو گیا. اپنے انفس کے اندر غور کرتا ہے تو وہ اس کو حبیب کی طرف لے جاتا ہے، مولا کی طرف. حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان جاتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی آواز کم کریں، سٹون ہے یا باہر ہے یا اندر ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے. پتھر کی کان ہے، لوہے کی کان ہے، سونے کی کان ہے، ہیرے کی کان ہے. اور پتہ ہے فرمایا تقوی کی کان کیا ہے؟ تقوی کی کان کیا ہے؟ جس تقوی کی کان پر جاؤ گے تو تمہیں تقوی مل جائے گا. فرمایا تقوی کی کان عارفوں کے دل ہوتے ہیں، اور ان دلوں میں سب سے پہلے عارف تاجدار کائنات کی ذات، حضور کی ذات، وہ تو کنفرم ہے. اور جو اس تقوی کے دل سے فیض یاب ہوتے گئے، بالکل اس طرح. ایسے مثال پھر ذہن میں آ گئی. آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے ننگی آنکھ سے. کیا؟ نہیں دیکھ سکتے. آپ محدب آئینہ لگا دیں اس کی سمت پر، سورج وہاں ہے، محدب آئینے میں نظر آئے گا. آپ اس کے اینگل پر ایک اور آئینہ لگا دیں، اس میں بھی سورج نظر آئے گا. پھر ایک اور اینگل لگا دیں، ایک اور سورج اس میں نظر آئے گا.
یعنی جتنا آپ کے اندر مہارت ہو، آپ 100 آئینے لگا کر ایک سورج کو 100 آئینوں میں دیکھ سکیں گے. بات آگے سمجھ. بس یہی سمجھیں کہ حضور کا دل اصل میں وہ عارف کی، عرفان کی اصل کان ہے، جس نے اس کان کے سامنے، اس عارف اور عرفان کے سورج کے سامنے اپنا آئینہ صاف کر کے رکھ دیا. کوئی ابو بکر ہو گیا، کوئی عمر ہو گیا، کوئی عثمان ہو گیا، کوئی علی ہو گئے رضوان اللہ اجمعین، کوئی اسی طرح بلال ہو گئے، کوئی امام حسن و حسین ہو گئے، اور آگے آ جائیں کوئی امام جعفر صادق ہو گئے، کوئی امام زین العابدین ہو گئے، کوئی حسن بصری ہو گئے، کوئی معروف کرکی ہو گئے، کوئی حضرت حضور داتا صاحب حضور داتا گنج بخش ہو گئے، کوئی خواجہ اجمیر ہو گئے، کوئی بغداد کے شہنشاہ ہو گئے، کوئی نقشبند کے سربراہ ہو گئے، اور کوئی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا بہاؤالدین نقشبند ہو گئے. یعنی جس کو جو ملا وہ آئینہ مصطفیٰ کے عرفان سے ملا ہے. بس جس نے آئینہ چمکاتا گیا اور اپنے آپ کو رنگ مصطفیٰ میں رنگتا چلا گیا، جس میں جتنی شکت تھی اتنے رنگ سے رب نے اس کو چمکدار بنا. تو فرمایا کہ تقویٰ کی کان عارفوں کے دل ہوتے ہیں. ہائے ہائے، تقویٰ کی کان عارفوں کے دل ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا، حضور نے فرمایا شرف والوں کے شرف میں اپنے ہاں نہ اضافہ فرماتے تھے اور نہ کمی، مگر تقویٰ کی بنا حضور کسی کو اوپر نیچے نہیں فرماتے تھے. کیا؟ یعنی آگے پیچھے سے کسی کی شکل دیکھ کر حضور اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے. حضور دیکھتے تھے تقویٰ کس میں زیادہ ہے. اس لیے اہل اللہ اپنے آپ کو ایسا بناتے ہیں کہ محبوب کے قابل ہو جائیں. اس لیے وہ تقویٰ کی خیر اپناتے ہیں، ہر چیز سے بچتے ہیں کہ محبوب کے قابل ہو جائیں. اور محبوب کے جو قابل ہو جاتے ہیں، سہاگن وہی جو پیا کو بھائے. کیا؟ سہاگن ہی وہ ہے، خوشی والی ہی وہ ہے، دلہن ہی وہ ہے جو پیا کو اچھی لگے. تو یہ اپنے آپ کو ایسا بناتے ہیں کہ محبوب کو پسند آ جائے. یہ جتنی چیزوں سے بچتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں، ان میں ایک ہی پسند ہوتی ہے، محبوب کو پسند ہے یا نہیں پسند. آج ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، آج ہم ان چیزوں سے دور جا چکے ہیں. اور یہ صحبت اولیاء اور صحبت نشینی کیا کرتی ہے، اس کو حدیث کی روشنی میں لاتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو اختتام کریں گے اپنے واقعات کے حوالے سے. جو میں کرامات کے بجائے میں آپ کو وہ رستہ بتا رہا ہوں جس سے ولی بنتا ہے، جس میں تعلیمات اولیاء ہیں. کرامت چھوٹی چیز ہے. کرامت ایسے ہے ولی کی جیسے گاڑی نہیں چلتی. ہم نے تو اپنے شیوخ کو یہی پایا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، اور بزرگوں کو یہی دیکھا. میں آج بھی پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فرمان بھی فتاوی رضویہ شریف میں بھی سارا میں پڑھ رہا، شان اولیاء کے حوالے سے چیپٹر میں دیکھ رہا تھا چیزوں کو. اس میں تو آپ یہی بات ہے، جب تک جسے شریعت کا رستہ نہیں پتا وہ طریقت کیا بتائے گا. جسے یہ نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، ظاہری پتہ نہیں پاکی کا، وہ باطن کے دھونے کا کیا بتائے گا. جو ظاہراً محبوب کی صفائی، محبوب کی سنت کے مطابق صفائی والا نہ ہو، وہ باطناً اندر کی بات صفائی کی کیا کسی کو سمجھائے گا. یاد رکھیں. تو صحبت کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک والے اور بھٹی کی دھونکنے والی جیسی ہے. کیونکہ مثلا وہی ہے جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نہیں ہے، یہ بالکل ہو بہو اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کیا ہے. یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث متفق بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ چنگے بندے دی دوستی یارو، جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے، ہلے یا خوشبواں ملن ہزاراں،
کہ آپ عطار کی دکان پر چلے جائیں, آپ نے سودا لینا ہو یا نہیں لینا ہو, آپ کا دماغ خوشبو سونگ سونگ کے تازہ ضرور ہو جائے گا. اور برے بندے دی دوستی یارو, جویں دکان لوہارا, کپڑے پاویں چن چن پئیے, چنگاں پین ہزارہ. کہ آپ لوہار کی دکان پہ چلے جائیں, اس نے بار بار کوئلہ ڈالنا ہے بٹی میں, کوئلے نے دھینکنا ہے, پنکھا چل رہا ہے, اب اس میں کیا ہونا ہے, وہ اس کی چنگاریاں پڑنی ہیں. آپ کپڑے چاہے بچا بچا کے بیٹھے ہیں, کہیں نہ کہیں چنگاری ضرور پڑ جائے گی. تو یہ خوش صحبتی, نیک صحبت اور بری صحبت کا فرق ہوتا ہے. نیک صحبت کیا کرتی ہے, وہ تو اصحاب کہف کے کتے کو بھی خیر والا بنا دیتی ہے. اور بد صحبتی ایسی ہے, ابو لہب سگا چچا ہو کر تاجدار کائنات کی معرفت نہ پا سکا. یہ فرق ہے, نہ پا سکا. اب اسی طرح صحبت کیا کرتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بھی متفق بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, بخاری شریف کے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں, اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس وقت بھی آئے ہوئے ہیں, اس وقت بھی آئے ہوئے ہیں, اور عرش فرش سے عرش تک بھرے ہوئے ہیں. یہ جو ہم پر کیفیت دل بدل جاتی ہے, کیفیت آتی ہے, محبت نصیب ہوتی ہے, دل کی توجہ گاہ بدل جاتی ہے, آنکھوں میں نمناکی آتی ہے, تو یہ رب کی رحمت ہے. اور فرشتے یہاں ہیں تو وہ اپنے فرشتوں سے رحمت کرتے ہیں. اور جب وہ ختم ہو جاتی محفل, وہ پروگرام ختم ہوتا ہے, اللہ کے ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے, تو اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے, حالانکہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ غیب بھی جانتا ہے, شہادت بھی جانتا ہے, ظاہر بھی جانتا ہے, باطن بھی جانتا ہے. اس کے باوجود رب بندوں کو شرف دینے کے لیے, ہم جیسوں کے لیے شرف کے لیے ان سے پوچھتا ہے, بتاؤ فرشتوں کہاں سے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ مولا تیرے ذکر کی مجلس سے آئے ہیں, جمعہ کے نام پر تیرے ذکر کی مجلس سجائی تھی, تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے. اچھا میرے اور میرا ذکر کر رہے تھے. اللہ کریم ان سے پوچھتا ہے, فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں خدا کی قسم مالک انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا, اللہ فرمائے گا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ تو کہتے پتہ نہیں مولا, پھر اس سے بڑھ کر تیری عبادت کرتے, تجھے راضی کرتے, تجھ سے خوش ہوتے, تجھے دیکھ لیتے. ابھی تو بن دیکھے اپنے گناہوں پر تیری رحمت کا موازنہ کر کے ہی رو پڑے تھے, تیری عطاؤں کا, تیری وفاؤں کا, تیرے کرم کا, تیری رحمت کا, کہ مولا کہاں میری خطائیں اور کہاں تیری عطائیں. یہ اسی بات پہ رو رہے تھے. ان کو معافی مانگنے کا ڈھنگ آ رہا تھا, وہ معافی کے لفظ کہہ رہے تھے, مولا ہمیں معاف کر دینا. پھر اور کیا کہہ رہے تھے, مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے. آئے آئے. رب پوچھے گا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں مولا. کہ دیکھ لیتے تو پتہ نہیں مولا پھر دیوانگی کیا ہوتی ان کی. پھر پوچھتے ہیں اور کیا کہہ رہے تھے, مولا وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے, تیرے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے, قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. انہیں ڈر لگتا تھا, وہ تڑپ رہے تھے, رو رہے تھے, مولا ہم تیرے عذاب قبر کے قابل نہیں, دوزخ کے عذاب کے قابل نہیں, ہمیں دور کر دینا, مولا بخش دینا, معاف کر دینا. یہ ساری دیکھیں تو فرمایا اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہ مولا پتہ نہیں پھر لگتا ہے ان کے کہیں آنسو ہی خون کی مانند نہ ہو جاتے, رو رو کر. رب پوچھتا ہے سن لو فرشتوں, گواہ ہو جاؤ, جس طرح بن دیکھے وہ مجھے مان گئے اور مجھے یاد کر رہے تھے, بن دیکھے وہ میری جنت طلب کر رہے تھے, بن دیکھے میری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. فرشتوں یاد رکھو میں نے ان سب کو معاف کر دیا, بخش دیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے مولا
ان میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا، وہ اصل میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا ایسے ہی. ایک میں آتا ہے وہ تو دوسرے کو بلانے آیا تھا، وہ دکان تے گاہک آیا، تو ہلے تک کہتے بیٹھے، مسجد میں بیٹھا ابھی تک، نماز تو کب کی ہو گئی. مولا وہ اس لیے آیا تھا، وہ بیٹھنے نہیں آیا تھا. رب فرمائے گا ان صحبت والوں کے صدقے وہ بھی بخشا گا. یہ صرف بیٹھنے کا حال ہے، تو اگر وہاں بیٹھ کر کچھ سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تعلیم روح پا لی جائے، تو پھر عالم کیا ہوگا، پھر کیفیت کیا بن جائے گی، پھر معاملہ کیا بن جائے گا. ہائے ہائے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں حضور کے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے. آپ ایک دن کھڑے تھے ایسے مدینہ کے بازار میں اور بلند بانگے دہل فرما رہے تھے، لوگوں حذیفہ منافق ہو گیا، حذیفہ منافق ہو گیا، حذیفہ منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، کہا حذیفہ تو صاحب ایمان ہے. اتنی بڑی بات. کہا بات یہ ہے جب حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت کو دیکھ رہے ہیں، دوزخ کا نظارہ ہو رہا ہے، روح تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی جب واپس آتے ہیں کاروبار میں، معاملات میں، دکان میں، رشتہ داری میں، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ ہی ہمارے پاس رہا ہی نہیں. تو دل کی دنیا بدلی بدلی لگتی ہے. تو یہ نفاق نہیں لگتا صدیق اکبر آپ کو؟ اسی کو منافقت نہیں کہتے کہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں. یہ عالم حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا صدیق کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ کچھ حال میرا بھی ایسا ہی لگتا ہے. آؤ نا پھر حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور، یہ ہے صحبت مصطفیٰ. میں آج پڑھ رہا تھا، میں بچوں کو وفد ابو القیس والوں کا پڑھا رہا تھا. وفد ابو القیس، بس اچانک پڑھتے پڑھتے میری کیفیت میں سنبھال نہ سکا. وفد ابو القیس والوں نے کیا ادب مصطفیٰ کیا. ان میں اشج نام کا ان کا بڑا سردار تھا. وہ جب حضور سے ملنے آئے تو سب سے پہلے غسل کیا، نہائے دھوئے، پھر بہترین لباس پہنا، تھوڑا رک کر، اور آتے ہی حضور کی بارگاہ میں سرکار کے قدم چومنے لگ پڑے، سرکار کے ہاتھ چومنے لگ پڑے. میں یہ سوچ رہا تھا خوش نصیب کتنے ہیں حضور کے قدموں سے جب لب لگے ہوں گے، حضور کے ہاتھوں سے جب ان کے لب لگے ہوں گے. وہ نسبت، وہ صحبت، اور پھر جو آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. یہ ہمارا سن کے حال ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا حضور کو، آج ان باتوں سے دل دور چلے گئے، لوگ واہ واہ میں چلے گئے. حضور کی محبت اور رفاقت اور دیدار کی آہ والے کم رہ گئے ہیں، تھوڑے رہ گئے. مگر سچ بتاؤں، جو مزہ اس یاد میں ہے نا، وہ ویسے کرنی کو کس نے تڑپا رکھا تھا؟ عاشقوں کو کون تڑپاتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میرا بھی یہی حال لگتا ہے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی سرکار یہ ایسے ایسے معاملہ لگتا ہے. حضور مسکرا پڑے، فرمایا اگر تمہارا ظاہر و باطن میری صحبت سے جانے کے بعد بھی ویسا ہی ایمان کامل رہے تو یقین جانو تم گھروں سے نکلو تو فرشتے تمہارے استقبال کے لیے مصافحہ کرنے کے لیے لائن بنا کر کھڑے. مگر جڑے رہو، یہ خیر ہے، یہ صحبت صالحین کی خیر پڑتی ہے. اور فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایک نئی مخلوق لے آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے گناہ کرو، یہ نہیں، مطلب بھول چوک میں بھول گئے، تاکہ ایک مخلوق لے آئے گا کہ وہ گناہ کرے اور توبہ کرے اور اللہ انہیں بخش دے. اور یہ سب کن سے نصیب ہوتا ہے؟
فرمایا یہ صحبت صلحاء سے، اولیاء کی صحبت سے. اور اولیاء کون ہیں؟ جن کا رنگ ظاہر بھی بنسبت رنگ مصطفیٰ اور سنت نظر آئے. اب میں تھوڑی سی تصحیحی بات کروں گا، کڑوی لگے تو معذرت چاہتا ہوں. کیا بولیے؟ کڑوی لگے تو قبول کیجئے گا. یہ شریعت کا کوئی رنگ نہیں ہے کہ آپ عجیب و غریب قسم کے لباس اور سادھوؤں کی طرح، ہندو سادھوؤں والا لباس اور کڑے پہن کر، چرس اور بھنگ کے سگریٹ پی کر اور مچ ڈال کر حضور داتا صاحب کا نام لیتے پھریں اور کہیں ہم ان کے ملنگ ہیں یا مولا حسین کے یا مولا علی کے ملنگ ہیں، جو نماز سے ہی تنگ ہے. یہ کوئی نہیں علی کے ملنگ. امت سے تو میں نہیں نکال سکتا، میری اوقات نہیں، مگر یہ ہمارے نہیں ہے. کم از کم ہمارے ہاں تو نفاست ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان. ایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. جس کے ظاہراً پاکی نظر نہیں آ رہی وہ باطن پاک کیا کرے گا؟ جس کی زبان میں غلاظت ہے، گالی ہے، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ گالی سے بھی کوئی جوئے کے نمبر لیتے ہیں، کوئی سٹے کے نمبر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کا نام شریعت رکھا ہوا ہے، اور اس کا تعلق داتا سرکار سے، غوث پاک سے، 11ویں والوں سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پھر وہاں حضور کے عرس مبارک کے اوپر جو ڈھول کے اوپر چادر لے جاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے جو سب کچھ ہو رہا ہے، بے وضو بھی ہیں، بد نظر بھی ہیں، سگریٹ، سب کچھ چل رہا ہے. اب کچھ چیزیں ہم بتا سکتے ہیں مگر اس کی امپلیمنٹیشن کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، وہ ہمارا نہیں. وہ سارا کچھ پکڑ کر ہمارے کھاتے ڈل جاتا کہ یہ وہی ہیں. ایسا نہیں ہے. بس میں نے یہ تصحیح کرنی تھی، میں نے یہ تصحیحی بات بتانی تھی. ایسے لوگوں کا حضور داتا علیہ رحمہ سے اس طرح تعلق ہے ہی نہیں. یہ میلے والے ہیں، عرس والے نہیں. یہ ہمارے ہاں جو میلہ نہیں ہوتا، بس میلہ ہے. عرس والے وہ ہیں جن کا تعلق مصطفیٰ کی محبت کے صدقے اندر والوں سے ہے، جن کا قلب اور روح ادھر لگا ہے، جو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تجدید عہد وفا کرتے ہیں. محبت کا اظہار یہ ہے. کشف المحجوب والوں سے مانگتے ہیں کہ وہ ملے نا، ایسی صحبت مل جائے آپ کی کہ پھر پردے ہٹ جائیں اور یار کی صحبت کی خیر مل جائے. تو ایسے لوگوں کی سنگت کی پہچان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ فقال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ والے ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. جنہیں دیکھو تو اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری حضور نے فرمایا تین چیزیں جن میں پاؤ ان کی قربت اختیار کرو. پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی صحبت میں بیٹھو تو مولا والے، قربت والے سودے میں اضافہ ہو جائے. آپ کہیں گے یہ کون سا سودا ہوتا ہے؟ ذہنوں میں آ سکتا ہے نا. اس سودے کی مثالیں بتاتا ہوں، میں ہمیشہ بتاتا ہوں. یہ وہ سودا ہے، یہ وہ اصل سودا ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل بغداد میں ننگے پیر چلنے والے فقیر کے پاس بھیجا، اس کے پاس جاتے تھے جن کا نام بشر آفی ہے. امام احمد بن حنبل جو ہیں، آپ شریعت میں، علم میں، تقوی میں امام ہیں، مگر آپ بغداد میں ننگے پیر چلنے والے بشر کی صحبت میں جاتے. لوگ پوچھتے حضور
آپ کو ننگے پیر جو بشر چلتا ہے بغداد کی گلیوں میں اس کے پاس لینے کیا جاتے ہیں؟ شریعت تو آپ جانتے ہیں. فرماتے شریعت میں جانتا ہوں مگر شریعت والے کو بشر جانتا ہے. میں تو یار کی خبر لینے بشر کے پاس جاتا ہوں, میں تو محبوب کی خبر لینے جاتا ہوں. اسی طرح جس طرح وہ بہلول مجذوب کے پاس اور حضرت بہلول دانا کے پاس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے آتے, ایسے لوگ آتے. کیوں آتے؟ میں حضرت بایزید بستامی کا قول دیتا ہوں. کیوں محبت ہے اور ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ دیبلی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو حضرت بایزید بستامی سے سوال کرتے ہوئے سنا. فرمایا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی بدولت مجھے رب کا قرب مل جائے, رب کی قربت مل جائے. آپ نے ایک ہی بات کہی, قرآن کا نچوڑ دیا کہ عبادات معاملات تو بعد میں آئیں گے, پہلے صحبت والا بن, پہلے صحبت اختیار کرنے. کہنے لگے, فرمانے لگے اس کو کہ اللہ کے دوستوں سے محبت کیا کرو, اللہ کے ولیوں سے محبت کیا کرو تاکہ وہ تم سے محبت کریں. کیونکہ اللہ اپنے اولیاء کے دل پر ہر روز 70 بار نظر کرم فرماتا ہے. جب تمہارا دل ان کے دل میں تیرا نام دیکھے گا تو تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. جب تیری بات ان کے ساتھ جڑی ہوئی دیکھے گا تو تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تجھ پہ بھی کرم کی خیر ہو جائے گی, رحمت کی خیر ہو جائے گی. وہ جو قربتوں کے لیے تجھے کئی سال لگانے پڑنے تھے, بس ایک صحبت خیر میں تجھے وہ سالوں کا سفر لمحوں میں کروا دے گا. ان کے ساتھ جڑا رہے, ان کے ساتھ رہے. اور جن کو یہ صحبت کی خیر مل جاتی ہے ان کا عالم کیا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کے اوپر چند باتیں پیش کر کر پھر اجازت چاہتا ہوں. یہاں پر ایسے ہی میرے ذہن میں حضرت ذوالنون مصری کا واقعہ سے آ رہا ہے میرے ذہن میں. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں ایک سفر کے دوران ایک خاتون ولی اللہ والی تھی. بیبیاں بھی اللہ والی ہوتی ہیں, صرف بندے ہی نہیں ہوندے. نہیں یقین تو رابعہ بصری سے پوچھ لو, حضرت شمعونہ سے پوچھ لو. ہائے ہائے. تو میری ان سے کہتے راستے میں ملاقات ہوئی, مجھے کسی نے کہا یہ عارفہ ہیں. تو میں نے پردے سے ان سے پوچھا محبت کیا ہے, اس کی بھی کوئی انتہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے پلٹ کے جواب دیا ذوالنون رب کے حسن کی کوئی انتہا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر اس کی محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں, جتنی کرو تھوڑی ہے. ہائے 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 ہائے, جتنی کرو تھوڑی ہے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا تو طواف کرتے کرتے ایک میں نے نوجوان ولی اللہ خاتون کو دیکھا. اللہ سے عرض کر رہی تھی اے میرے سردار, اے میرے مالک, تجھے مجھ سے محبت کا واسطہ, یعنی تجھے مجھ سے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے, اس کے صدقے مجھے معاف نہیں کر دیتا. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے یہ لفظ سنے تو ادب کے خلاف سمجھا. میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں کہتے, یوں کہو کہ اللہ مجھے اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں. تو فوراً پلٹ کر وہ خاتون بولی جو ولی اللہ تھیں, کہنے لگی حضرت ذوالنون آپ کو نہیں پتا ہماری کیا اوقات کہ ہم اس سے محبت کریں. قرآن میں اس نے کہا ہے یحبہم و یحبونہ, پہلے وہ محبت کرتا ہے پھر ہم محبت کرتے ہیں. ہماری کیا اوقات کہ ہم اس سے براہ راست محبت کر سکیں, پہلے وہ محبت کرتا ہے پھر ہم محبت کرتے ہیں. اس لیے کہہ رہی ہوں اس محبت کا واسطہ جو تو اپنے بندوں سے کرتا ہے. ہائے ہائے, کیونکہ ہماری محبت ناقص ہو سکتی ہے, اس کی محبت ناقص نہیں ہے, اس کی محبت ناقص نہیں ہو سکتی.
اس کی محبت والے ہوتے ہی اعلیٰ ہیں. اور ان کا عالم کیا ہے؟ بس میں اس پر اختتام، آج واقعہ پھر ذہن میں میرے آیا. اس کو حدیث کے امام اور محدثین میں اسماء الرجال میں سیر الاعلام والنبلاء کے اندر یہ واقعہ آیا. 3 اشخاص کو، ایک شخص کو دیکھا ایک شخص نے خواب میں کہ ایک شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، جسے چاہتا ہے آنے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے. اب مجھے بتائیں نا، یہ جو محبت والے ہو جائیں، اتنی محبت جن کے اندر گہری ہو جائے، 980 سال بھی گزر جائیں تو ان کی محبت ختم ہو سکتی ہے؟ کیوں بھلا؟ چونکہ وہ زمین والوں کی محبت ہی نہیں ہے. اب وہ تو عرش والے کی محبت ہو گئی، اور جس سے وہ محبت کرے اس کی محبت بھی کو ختم کر سکتا ہے. اس لیے لوگ سمجھے ہی نہیں. وہ سمجھے کہ یہ ان سے محبت کم کرنا اور ان سے محبت نہ کرنا دین ہے. رب نے کہا نہیں، دین ہی وہ ہے جو ان سے محبت کرے. باقی ہمیں پتہ ہے آداب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، زیارات کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمیں علم ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو واپس پلٹ کر اختتام کر رہا ہوں، بس اختتام 2 منٹ میں بات ختم ہو جائے. تو وہ 3 بندے، ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا، ایک کو دیکھا کہ فرشتے اسے کھلا رہے ہیں، اور تیسروں کو دیکھا ایسے برتا حیرت میں گم ہے. رب سے پوچھا، مالک سے، اس نوجوان ولی اللہ کو جو خواب آیا، امام سیر الاعلام والنبلاء کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں یہ خواب درج ہے، حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اب یہ اہل علم جانتے ہیں کہ اسماء الرجال کی کتنی امام مزی کی مستند کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پوچھا مولا سے، مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جو دروازے پر جسے میں نے مالک بنا کے نہیں کھڑا کیا، یہ میرا احمد بن حنبل ہے. میرے لیے اس نے کوڑے کھائے تھے، میرے لیے لوگوں کی باتیں سنی، دین پر کمپرومائز نہیں کیا، میرا دین نہیں بیچا اس نے میرے لیے. تو میں نے آج جنت کا مالک بنا دیا ہے. احمد، جسے تو پسند کرے آنے دے، جسے نہ کرے نہ آنے دے. فرمایا مولا وہ دوسرا کون ہے جسے فرشتے اور حوریں کھلا رہی ہیں؟ فرمایا وہ بشر آفی ہے. بشر آفی ہے. اس نے کبھی اپنی منشا نہیں، میری رضا پر زندگی گزاری ہے. تو میں نے کہا اچھا، اس نے میری رضا کے لیے کیا ہے، فرشتوں اسے کھلا کے راضی کرو نا، تم کھلاؤ اسے، حورو تم کھلاؤ اسے. کہا مولا وہ تیسرا کون ہے جو ایسے برتا حیرت میں کھڑا ہے؟ فرمایا وہ میرا معروف کرخی ہے، اس نے زندگی میں کبھی مجھ سے میرے سوا کچھ مانگا ہی نہیں ہے. اب میں نے اس کو کہا ہے فرشتوں پردہ ہٹا دو، حق پردہ ہٹا دو کہ ایک تو ہو فقط میں ہوں، اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. پردہ ہٹا دو. ہٹا کر ایسے دیکھ رہا ہے تو اس نے چونکہ مجھ سے مجھے مانگتا رہا ہے، پردہ ہٹا دو معروف کا. وہ معروف کرخی میری زیارت میں گم ہے. لوگوں جو اس والے ہو جاتے ہیں ان کا یہ عالم ہے. آؤ اپنی زندگیاں بھی ایسی کریں، ان جیسے نہ صحیح مگر ان جیسوں کے رنگ والے تو نظر آئے نا. وما علیہ الا البلاغ.